قومی اسمبلی سینٹ اور صدر پاکستان کے دفاتر ان کے سٹاف کو ان کے الاؤنسز کو باقاعدہ طور پر اب انہوں نے تنخواہ اور مراد میں جو اربوں روپیہ رکھا. اب دیکھیں اب سینٹ کو مثلاً انہوں نے 5.2 ارب کا بجٹ سینٹ کو, جو پچھلے سال سے 58% زیادہ ہے. کوئی پوچھے سینیٹرز کرتے کیا ہے بھائی, کس بات میں اتنا پیسہ؟ سپریم کورٹ کو 4.5 ارب, مطلب 4.5 ارب اندازہ, یہ بھی 22% پچھلے سال سے زیادہ. اور الیکشن کمیشن کو 10 ارب روپیہ. اب یہ تینوں وہی ادارے ہیں جنہوں نے خان پر یا تو کیسز بنائے, تحریک انصاف سے نشان چھینے, جو تباہی بربادی کی, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, سپریم کورٹ ہو, یہ سینٹ ہو, یہ انہی لوگوں نے واردات کی. لیکن اس کو پاکستان کی قوم یہ بات یاد رکھی, یہ جو چیزیں آپ کے لیے مہنگی ہیں نا, بجلی, گیس, پیٹرول, گھر, سفر, گاڑی, یہ ساری کی ساری چیزیں حکمرانوں, بیوروکریٹس, عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے طاقتور لوگ بالکل مفت, زیرو. پراپرٹی میں آپ دیکھ لیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کے ملازمین چاہے حاضر سروس ہو, ریٹائرڈ ہو, ان کو پلاٹ بیچنے پر ٹیکس کی چھوٹ. باقی عوام کے بچوں کے دودھ کے اوپر, گھریلو ٹوٹکے کی جو دوائیاں ان پہ بھی ٹیکس ہے. یہ خان کی حکومت کو کوستے تھے. پیٹرول 145 کا 267 پہ, آج گیس 142 کی تھی, آج 1976 پہ چلی. فرق دیکھیں. مریم نواز کہتی ہے میں بڑی محنت کرتی ہوں ٹک ٹاک ویڈیو, بڑی واقعی محنت جی, اس پہ کوئی شک نہیں. خان کی حکومت گرانے کے بعد ان کی محنت بجلی کے یونٹ کو 16 سے 75, پیٹرول کو 145 سے 267, چینی 70 روپے سے 150, آٹا 50 سے 150, اور ایک لمبی لائن ہے. فیصل آباد کے صنعتکار دل خون کے آنسو روتا ہے خدائی قسم. علی بابا پر ان کی ویب سائٹ پر سکریپ کے طور پر بکتی ہوئی ان کی مشینری, یہ وہی مشینری تھی جو خان کے دور میں ریکارڈ منافع کما رہی تھی. آج ایک لائن لگی ہوئی ہے ان کی تباہی و بربادی کی. اب یا تو عوام اپنی کھال موٹی کرے تاکہ چھتر زور سے نہ لگے اور تکلیف نہ ہو, یا پھر ان کی کھالیں سیاسی طور پہ اتاریں. اب دیکھیں اشرافیہ ایک طرف جو زندگی گزار رہی ہے وہ آپ کی زندگی سے مختلف. 180 کے قریب ان کے طاقتور لوگ مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں, سوئس بینکوں میں, باقی بینکوں میں ان کے جو 150 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے. کہ شریف خاندان, قاضی فائز کے لندن فلیٹ لگا لیں, بیلجیم, دبئی, آسٹریلیا کے ان کے جزیرے نکال لیں, نون لیگ جیسے ان کے پناما, اقامہ, یہ سارے جتنی بھی لیگس آئی ہیں, 128 ارب ٹوٹل قرضہ ہے, 150 ارب ان کا پڑا ہے باہر. اور عوام سے انہوں نے گنے کی مشین میں ڈال دیا. اپنی ایف بی آر کی ویب سائٹ سے 2019 کے بعد کا ڈاٹا ہی اڑا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے. جنرل باجوہ کا جب سے اسکینڈل پکڑا گیا انہوں نے اڑا ہی دیا ڈاٹا, آپ کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتا. اپنے 5 سینٹ ٹیکسی سے اترتے ہوئے شہباز شریف نہیں چھوڑتا, اور اپنے لوگوں کی سب کی تنخواہیں ڈبل. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی تنخواہ 11 سے 32 لاکھ, مراد ساری ملا کے, کوئی کیس سارے خان کے خلاف وہ کرتے. سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ اسی طرح 18 لاکھ, سرکاری ملازمین 18 گریڈ سے اوپر سب کی تنخواہیں. ریٹرننگ افسران جو الیکشن میں بیوروکریسی یا ڈپٹی کمیشن میں فارچونر, بڑی بڑی گاڑیاں, پیٹرول. اب تو حالات ایسے ہیں, دیکھیں تحریک انصاف پہ تو تنقید کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. حقیقت بتاؤں, اتنی مار 2 سال میں انہیں پڑی, تباہی اور بربادی پڑی, اس کے باوجود ریکارڈ لگا کے پیپلز پارٹی 11 سال, جو نون لیگ کے ساتھ مشرف کے دور میں نہیں ہوا, جو وحشیانہ تشدد اس وقت خان کی جماعت نے کھا کے ثابت کیا. دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں آپ اٹھا کے دیکھیں, پیپلز پارٹی اتنا ڈری کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا, بھاگ گئی. پرویز مشرف ڈکٹیٹر آیا تو نواز شریف خود بھاگا, پوری قیادت بھاگی, اور الیکشن میں نون لیگ کو 14 نشستیں عوام نے دی, کو عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں, وہ مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تحریک انصاف بغیر نشان, بغیر جلسہ, بغیر رہنما, پاکستان کی عوام کے بل بوتے پر اغوا ہوتے, دستبردار ہوتے, قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. اور یہی بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی. پاکستان 47 میں اکٹھے آزاد ہوئے, 47 سے 57 تک 10 سال کا صرف احاطہ کریں, 7 وزیر اعظم پاکستان میں تبدیل ہوئے, اور ہندوستان میں نہرو وزیر اعظم رہا. ایوب خان نے قبضہ کیا, 11 سال بعد مشرقی پاکستان ٹوٹ کے بنگلہ دیش بن گیا. اٹھائیں 77 سال کی تاریخ, 4 فوجی ڈکٹیٹر 33 سال قابض رہے, یعنی 8-9 سال ہر ایک حصے میں. اور یہاں 23 میں سے ایک وزیر اعظم بھی ایسا نہیں جس نے ان 44 سالوں میں کوئی اپنی مدت ملازمت پوری کی ہو. عدالتیں ان کے کنٹرول, معیشت ان کے کنٹرول, معاشرہ ان کے کنٹرول, سیاسی جماعتیں, تنظیمیں, کالعدم تنظیمیں تک ان کے کنٹرول. اور ہندوستان کی حالت دیکھیں, وہاں ہر وزیر اعظم نے 5 سال پورے کیے, سوائے اندرا گاندھی اور راجیو جو نیا آرمی چیف آ جایا ہے, وہ مودی کی حکومت نہیں کرائے گا, نہ وہ بی جے پی کے اراکین کو اٹھائے گا, نہ کسی کو کرنٹ لگائے گا, نہ مقدمات بنائے گا, نہ مودی کی کوئی وہ ایسی استحکام ہندوستان نامی کوئی نئی جماعت اس کے لیے بنائے گا. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ, اس پر کوئی عدت کے کیس بنیں گے, نہ الیکشن کے معاملات میں وہ دخل دیں گے, کوئی عمل دخل نہیں ان کا. اسی لیے ان کی معیشت اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی کرکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ وہ فاتح بنتے جا رہے ہیں.